من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا. وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اور اسوہ حسنہ ہے. حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا واحد اور حتمی معیار حضور علیہ السلام کی ذات مبارک ہے. اسی لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معمولات کو اور اپنے معاملات کو حضور علیہ السلام کی مبارک سنتوں کے تابع کریں. تمام معمولات اور معاملات میں حضور علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت ہی ہمارے لیے کامیابی کا معیار اور پیمانہ ہے، ورنہ ناکامی ہی ناکامی ہے. اسی لیے آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات. دنیا میں ہر باشعور شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ زندگی قیمتی بنے. بے شمار لوگ دنیا کے اندر آئے، محنتیں کی، زندگی کو قیمتی بنایا، تاریخ میں اپنا نام رقم کروایا. اور کئی ایسے آئے اور چلے گئے، نہ آنے کی خبر نہ جانے کی کوئی کسی کو غم. اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو قیمتی بنائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے معمولات کو، اپنے لمحات کو، اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ عام طور پر دیکھا یہ گیا، ہم نے اپنا خود اگر مشاہدہ کریں تو ہمارا رویہ عام طور پر ناقدری والا ہے. اور اسی کی طرف حضور علیہ السلام نے اشارہ بھی فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا: نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ عام طور پر اس میں غفلت کا شکار رہتے ہیں. وہ دو نعمتیں کون سی؟ فرمایا: الصحت والفراغ.
ایک یہ جو اللہ رب العزت نے صحت والی نعمت دی، اس کی قدر نہیں ہوتی، اور دوسرے فراغت کے لمحات کی قدر نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم نے اس غفلت سے بچنا ہے تو ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات زندگی کی پیروی کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات اور معاملات اس قدر مربوط تھے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے ان کو رول ماڈل قرار دے دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے شمائل ترمذی میں ایک روایت نقل کی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب آئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گھریلو زندگی کے بارے میں سوال کیا۔ اب دیکھیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کس قدر مربوط۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھر کے معمولات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ میں اپنے ذاتی کام کیا کرتے اور کسی کو ملنا ملانا ہوتا، ایک حصہ اس کے لیے، ایک حصہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیوی اور بچوں کے لیے مقرر کر رکھا تھا، اور ایک مستقل حصہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ چند نوجوان ازواج مطہرات کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خانگی زندگی کے بارے میں بتائیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں کیا کام کرتے ہیں، کیا معمولات ہیں۔ ازواج مطہرات نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول گھر میں آرام بھی کرتے ہیں، بچوں اور بیوی کو وقت بھی دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرتے ہیں، آنے والے مہمانوں کے حالات بھی دریافت کرتے ہیں، اور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنا جوتا اپنے ہاتھ مبارک سے گانٹ لیا کرتے ہیں اور چارپائی کو مرمت کر لیا کرتے ہیں۔ غرض تمام جو ایک روزمرہ کی زندگی ہوتی ہے سب میں حصہ لیتے ہیں۔ کائنات کا سردار، امام الانبیاء، یہ زندگی اور یہ گھر کے معمولات۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رات کے معمولات کیا ہوتے ہیں؟ عام طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی رات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا کرتے ہیں۔ نہ حضور علیہ السلام بہت زیادہ سونے والے تھے، نہ بہت کم سونے والے تھے۔ اللہ رب العزت کے حقوق بھی ادا کرنے والے، گھریلو حقوق بھی ادا کرنے والے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو ذمہ داریاں تھیں ان کو بھی ادا کرنے والے، اور اپنی جسمانی حقوق کو بھی ادا کرنے والے تھے۔ ہر ایک مقام پر آپ کو میانہ روی نظر آئے گی۔ رات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ عام طور پر رات کا پہلا نصف، پہلا آدھا حصہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرمایا کرتے، اور دوسرے حصے میں اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب اٹھتے سب سے پہلے مسواک کرتے، وضو کرتے، اور جس قدر اللہ رب العزت نے مقدر فرمائی نماز پڑھا کرتے، پھر فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے۔ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مسائل سن کر ان کو حل فرماتے۔ رات کو اگر کوئی وحی یا کوئی پیغام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے آیا ہوتا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بتاتے۔ سورج طلوع ہونے تک، اشراق کے انتظار تک وہیں پر رہتے، اور پھر 2 رکعت حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ اشراق کی نماز ادا کیا کرتے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرے، پھر اسی مقام پر بیٹھا رہے، ذکر اللہ میں مشغول رہے، اور پھر جب سورج طلوع ہونے کے بعد وہ 2 رکعتیں ادا کرے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کو حج اور عمرہ کرنے کے برابر ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کا روزہ نہ ہوتا تو پھر جب سورج طلوع ہوتا کچھ دیر بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام ناشتہ تناول فرمایا کرتے، اپنے معمولات زندگی ادا فرمایا کرتے، اور قیلولہ فرمایا کرتے۔ دوپہر کے وقت حضور علیہ السلام کا معمول تھا، عام معمول، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دوپہر میں قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ قیلولہ کوئی بہت لمبی نیند کا نام نہیں ہے، بلکہ دوپہر کے وقت کچھ آرام کر لیں
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت بھی زندہ ہوگی، اور آنے والا وقت میں جو شام تک کا وقت ہے اس کے لیے ہم تازہ دم ہو کر اپنے کام روزمرہ کے معمولات ادا کرنے کے بھی قابل ہوں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیلولہ کیا کرو کیونکہ شیاطین یہ نہیں کیا کرتے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز ادا کیا کرتے۔ ظہر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف وفود ملنے آتے، ان سے ملاقاتیں ہوتی، بات چیت ہوتی۔ یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول عصر کا وقت ہو جاتا، عصر کے فرضوں سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی 4 سنتوں کا بھی معمول فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معمولات میں شامل تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے اللہ اس شخص پر رحم کرے جو عصر کی 4 سنتوں کو ادا کرے۔ عصر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے واعظ و نصیحت ثابت ہے، اس سے وقت بچ جاتا، یا کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام عصر کے بعد واعظ و نصیحت نہ فرمایا کرتے۔ دونوں صورتوں میں مغرب سے پہلے اپنے نجی معمولات ادا کیا کرتے، ازواج مطہرات کو ٹائم دیا کرتے، ان کے پاس جاتے، ان کے مسائل سنتے۔ مغرب کا وقت ہو جاتا، مغرب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، فرضوں میں چھوٹی صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور پھر مغرب کے بعد بھی اپنے معمولات زندگی۔ اور پھر عشاء کا وقت ہوتا، عشاء کے نماز ادا کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی سونے کی تلقین فرمائی ہے اور بات چیت وغیرہ سے ممانعت فرمائی ہے، تاکہ اگلے کاموں کے لیے، اگلے دن کے لیے ہم تازہ دم ہو کر تیار ہو سکیں۔ اور اس دوران، ان تمام معمولات کے دوران، جو ایک کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر لمحہ رہا کرتا کہ ایک لمحہ کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک دل اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک اللہ رب العزت کے ذکر اور یاد سے غافل نہیں ہوا کرتی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص جنت میں پہنچ جائے، جنت میں جانے کے بعد بھی اس کو جس چیز کا افسوس ہوگا وہ اس چیز کا افسوس ہوگا کہ دنیا کے اندر جو اس کے لمحات اللہ رب العزت کی یاد سے غافل گزرے ہوں۔ اہل جنت بھی اس پر افسوس کا اظہار کریں گے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک بستر پر جاتے تو دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے، اللہم باسمک اموت واحیا، اور جب بیدار ہوتے تب بھی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اب یہ مختصراً میں نے عرض کیا، مختصراً، تو اس میں آپ حضرات نے یہ سماعت کیا کہ کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات زندگی اعتدال پر مبنی تھی۔ ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے معمولات کا محاسبہ کیا کریں کہ ہمارے دن اور رات، صبح و شام، ہمارے اوقات کیسے گزر رہے ہیں۔ وہ ہستی جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا، شاعر کہتا ہے کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفلیں کون و مکان نہ ہوتی جو وہ امام الرسل نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ ایسی شخصیت کے معمولات دیکھیں کہ ہر وقت اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں مشغول ہے۔ صحابہ کرام سوال کیا کرتے، یا رسول اللہ آپ کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت، آپ سے تو اللہ رب العزت راضی ہی راضی ہیں، کائنات میں اگر سب سے زیادہ اللہ کسی سے راضی ہیں تو وہ آپ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیا کرتے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جبکہ اس کے مقابلہ میں ہم اپنی مصروفیات، اپنے مشاغل کو دیکھیں، ہمارا زیادہ تر وقت جو ضائع ہوتا ہے اس موبائل پر، ٹی وی پر، بے جا لہو لعب میں ہم مشغول ہیں اور اپنے اس قیمتی سرمایہ کو ضائع کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ زندگی اللہ رب العزت کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس میں اس طرح کے معاملات اور اس کو ضائع کرنا یہ خیانت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سے اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی عمر کے قیمتی لمحات ضائع کرنے کے بجائے ان کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ قیمتی کیسے بنیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات زندگی کو سامنے رکھ کر جب ہم گزاریں گے، ہمارے صبح و شام اور ہمارے معمولات اور ہمارے تمام لمحات قیمتی بنتے چلے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام
انسان کے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے. اور ایک مقام پر فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اپنی زندگی کو موت سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہر دن کا سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے اچھا عمل کرنے کی وہ کر لے، کیونکہ یہ دن دوبارہ کبھی بھی تم پر نہیں آئے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں صوفیاء کے پاس بڑا عرصہ رہا، ان میں جو ایک خاص چیز میں نے سیکھی جو سب کا نچوڑ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وقت کو اپنے عمل سے کاٹ لو ورنہ یہ وقت تمہیں کاٹ لے گا. اور دوسری بات وہ کہتے ہیں جو میں نے سیکھی کہ اپنے نفس کی حفاظت کرو اور اس کو اچھے کاموں میں لگائے رکھو. اگر تم اپنے نفس کو اچھے کاموں میں نہیں لگائے رکھو گے یہ تمہیں برائی میں مبتلا کر دے گا. آج اگر ہم اپنے معاشرہ میں برائی کا اتنا عام اور رواج دیکھتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے لمحات کو ضائع کر رہے ہیں. ہم اپنے نفس کی حفاظت نہیں کر رہے، اس کو اچھے کاموں میں مشغول نہیں کر رہے، تو یہ نفس ہمیں برائی کی طرف لے جانے والا بن جاتا ہے. تو اسی لیے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے 3 اصول یاد رکھیں. ایک تو اپنے نظام الاوقات مقرر کریں، ہر صبح جب اٹھیں پورے دن کی ایک ترتیب بنائیں، آج میں نے کیا کیا کرنا ہے، ہر کام اس کے وقت پر کریں. دوسرا اپنی زندگیوں میں دوام اور مواظبت لے کر آئیں. مستقل مزاجی ضرورت ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین اعمال وہ ہیں جن پر استقامت ہو، جن پر دوام ہو، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو. ہمارے زندگیوں میں جس چیز کی کمی ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے زندگیوں میں مستقل مزاجی نہیں ہے. اور تیسرا اہم کام، شام کو جب سونے لگے کچھ وقت نکال کر اپنا محاسبہ کریں کہ پورا دن ہم نے کیا کیا، کہاں پر اللہ رب العزت کو راضی کیا، کہاں پر ناراض کیا. جہاں پر راضی کیا شکر کریں، جہاں پر ناراض کیا وہاں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں. یوں ہمارا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس بھی تمام مجالس سے اعلیٰ اور نرالی ہوا کرتی تھی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی محفل، کوئی مجلس اللہ رب العزت کے یاد سے خالی نہیں ہوا کرتی تھی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ سے محبت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان محفلوں میں ہر صحابی کو یہ لگتا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کی توجہ مجھ پر ہے. تو اسی لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے اچھی محافل کا انتخاب کریں، بری محافل سے بچیں. صحبت تالے ترا تالے کنن، صحبت تالے ترا تالے کنن. صالحین کی صحبت انسان کو صالح بنا دیا کرتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. الوحدۃ خیر من جلیس السوء. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ برے ساتھی سے تو تنہائی بہتر ہے. تو اسی لیے علماء اور صلحاء کی محافل میں شریک ہوا کریں. فجر آپ کے پورے ڈی ایچ اے میں معمول ہے، درس قرآن ہوا کرتا ہے، اس میں شریک ہوا کریں. کتنی بڑی فضیلت. ایک بار حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کی ایک جماعت کے پاس جاتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو فرماتے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ عقیق یا بطحان بازار میں تم جاؤ اور 2 اونٹ بہترین خرید کر لاؤ بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی سے قطع تعلق کیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد جاتا ہے وہاں پر 2 آیات سیکھتا ہے، یہ 2 آیات سیکھنا ان 2 اونٹنیوں سے زیادہ نفع مند ہے. 3 آیات سیکھیں گے تو 3 اونٹنیوں کے سے زیادہ نفع مند، 4 تو 4 سے زیادہ. تو اسی لیے اچھی محافل کا انتخاب کیا کریں، اپنے آپ کو بری محافل سے روک کر رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام معمولات پرفیکٹ ہوتے تھے. وہ جہاد کا معاملہ ہو، وہ گھریلو زندگی کا معاملہ ہو، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ساتھ ہو، وہ رشتہ داریاں ہوں، تمام معاملات، تمام معمولات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بہترین ہوا کرتے تھے. اور معاملات کی بہتری کی
قرآن پاک نے تلقین کی ہے، بار بار حکم دیا۔ مثلا تجارتی اور معاشی معاملات، قرآن پاک نے ہمیں بار بار تلقین کی کہ حلال کھانا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، رشوت، سود اور یتیم کا مال کھانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اعتدال کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تجارتی، معاشرتی، گھریلو تمام معاملات ہمیں معلوم ہوں، تبھی تو ہم ان پر عمل کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے۔ یہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات ہی تو تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، اعلان نبوت سے پہلے بھی تمام لوگ جو بعد میں دشمن بھی بن گئے، وہ نام سے زیادہ جن القابات سے پکارا کرتے تھے وہ صادق اور امین۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملات میں آپ کو ایسا ایفائے عہد ملے گا کہ تاریخ میں اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں آپ کو نہیں مل سکتا۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن ابی الحمصا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک معاملہ اعلان نبوت سے پہلے، وہ کہتے ہیں ہماری ملاقات ہوتی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو میں کہتا ہوں آپ یہیں رکیں، میں گھر سے پیسے لے کر آتا ہوں جو میں نے آپ کو دینے آ کے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں گیا اور کاموں میں مشغول ہو گیا، بھول گیا۔ 2 دن گزر گئے، تیسرے دن جا کر مجھے یاد آیا کہ میں تو ایک قریشی نوجوان کو فلاں مقام پر کھڑا کر کے آیا ہوں اور ابھی تک میں دوبارہ گیا نہیں۔ کہتے میں بھاگا جاتا ہوں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی مقام پر پاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں 3 دن سے اسی مقام پر ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آؤ اور میری وعدے کے خلاف ہی ہو جائے۔ کہتے کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ اتنا فرمایا کہ اے نوجوان تو نے مجھے مشقت میں ڈالا ہے، 3 دن سے میں اسی جگہ پر موجود ہوں۔ یہ تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایفائے عہد۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا لا دین لمن لا عہد له، جس شخص کا عہد نہیں ہے اس کے دین کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کا حکم ہے اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عقود کو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملات میں آپ کو کہیں جھگڑا نظر نہیں آئے گا۔ حضرت قیس جو بعد میں صحابی بنے فرماتے ہیں جب زمانہ جاہلیت میں میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پارٹنرشپ رہا کرتی تھی، کبھی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ٹال مٹول سے کام لیا ہو، اور نہ ہی کبھی کسی سے جھگڑا کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ بحث و تکرار سے اجتناب فرمایا کرتے تھے۔ یہ تو تجارتی معاملات، حقوق العباد کا بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی خیال فرمایا کرتے، دیگر معاملات کا خود بھی خیال فرمایا کرتے، اور اپنی امت کو بھی یہی حکم۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ انسان پر جس کا حق ہے وہ اس کے والدین ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں بہترین شخص وہ ہے جو وقت پر نماز ادا کرتا ہے اور اپنے والدین کی فرما برداری کا معاملہ کرتا ہے۔ ہم یہ دونوں چیزیں اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اسی طرح زوجین کے حقوق، میاں بیوی کے آپس کے حقوق، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا اگزامپل پیش کیا، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور فرمایا تم میں سب سے بہترین اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ میں۔ اپنا معاملہ اور اپنا آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش فرمایا۔ اسی طرح عام مسلمانوں کے حقوق، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھا کرتے، ہر ایک یہ سمجھتا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے۔ مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ایک، جب بھی اس کو ملے سلام کرے، وہ دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرے، اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہی کے جذبات ہوں، جب اس کو چھینک آئے تو اس کا جواب دے، جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے، اور جب وہ فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شریک ہو۔ تو یہ تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات اور معاملات کا خلاصہ۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کا پتہ ہو، ہمیں علم ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں،
اپنے معمولات کو بہترین بنائیں، اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، سچائی، امانت داری، صلہ رحمی اور حسن اخلاق کو پروان چڑھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے تمام معمولات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔